جو تمہارے اوپر جادو کیا وہ جیم سے نام آتا ہے تو کاف سے نام آتا ہے تو دال سے نام آتا ہے. بابا بابا پہنچا ہوا. ارے بھائی کدھر پہنچا ہوا؟ تجھے کہیں پہنچا ڈالے گا. یہ ایک نمبر کے ڈھونگی ہوتے ہیں. لگے دم تو مٹے گا دنیا کماوے کھاوے ہم کر کے دم لگاتے رہتے اور لوگوں کو بھیکاتے رہتے. جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اتنا نہیں پتا کہ کندھوں سے نیچے جس کے بال ہوتے ہیں وہ حرام ہے, ناجائز ہے, عورتوں کی مشابہت ہے. یہ کڑے لوہے کے اور یہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں, کیا یہ نہیں پتا؟ نماز فرض ہے, کیا یہ نہیں پتا؟ نماز وہ ایک نہ پڑھے, پتا چلے جناب حضرت یہی ہاں حضرت نہیں بولو حضرت اس وقت بغداد میں زور پڑ رہے ہیں. اور بچہ بغداد میں زور پڑ رہے ہیں, یہاں میرے کو نظر آ رہے ہیں. اثر جناب حضرت اجمیر میں ادا کرتے ہیں. اچھا مغرب تو یہ سیدھا مدینہ چلے جاتے ہیں, عشاء میں مکے آ جاتے ہیں, پانچوں نمازیں جا کر پڑھتے ہیں. ہاں اچھا کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ کھانا یہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں. بولا نا کھانا بھی کہیں جا کر کھا لیا کرے. ڈھونگ دھوکا یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, پھر بھی کہتے بابا پہنچا ہوا ہے. ارے کدھر پہنچا ہوا ہے؟ شیطان تک پہنچا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, باتیں کرتا ہے, سر پر ہاتھ پھرواتا ہے, ہاتھ پھیرتا ہے. نہ سمجھ میں آئی کہ یہ شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چل رہا ہے, اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے وہ نیک ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ ہدایت والا ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ رہنما ہو کیسے سکتا ہے؟ رہنما تو ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر چلتا ہو, وہی رہنما ہے. اولیاء کرام کی تو پہچان قرآن بیان کرتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے. یہاں ہمیں سری حرام اور ناجائز کام کرتا ہے, ڈول باجوں کے اندر یہ مطلب اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور ہم اس کے مطلب پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ لوگ اچھے نہیں, اچھے بھی لوگ ہیں, روحانی علاج کرنے والے, تعویذات دینے والے, اوراد و وظائف دینے والے اچھے سے اچھے لوگ بھی معاشرے میں. لیکن ان کالے باباؤں کو پہچانو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر جب کچھ اس طرح کے فیک پرسن کوئی اس طرح کی غلط کام کرتے ہیں, ان کے جب راز کھلتے ہیں تو پھر ایک طبقہ اور میدان میں آ جاتا ہے اور سارے مذہبی اور مولانا اور پیر اور فقیروں کو لپیٹ لیتے ہیں. ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ فیک ہے, وہ غلط ہے, وہ جعلی ہے. کیا معاشرے میں جعلی ڈاکٹر نہیں ہے؟ کہ ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل بن جاتا ہے؟ کیا دنیا کے تمام تر شعبوں کے اندر صحیح و غلط لوگ نہیں ہوتے؟ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں. لیکن ان کے چکر میں صحیح کو تو غلط نہیں نہ کہا جائے گا. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ بولو گے یار ہمیں کیسے پتا چلے صحیح و غلط کا معیار کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے نا صحیح اور غلط کا معیار. جو قرآن حدیث صحابہ اولیاء کرام کے ارشادات پر پورا اترتا ہوگا وہ صحیح ہوگا, جو پورا نہیں اترتا ہوگا وہ غلط ہوگا.